اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 102 ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تو ان میں موجود ہو پس تو ان کے لیے نماز کھڑی کرے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھے، پھر وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی بس تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غفلت کرو، وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف میں ہو یا تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بے شک کافروں کے لیے رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر اس کی کچھ یوں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت کیونکہ سفر اندیشے سے خالی نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، ورنہ خوف اور اندیشے کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ نیز صحابہ کرام بھی امن کے سفروں میں بھی قصر نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت پورا عربی دارالحرب بنا ہوا تھا، لڑائی جھگڑے کا گڑھ بنا ہوا تھا، کسی جگہ کا بھی سفر خطروں سے خالی نہیں تھا۔ یعنی اس وقت جو ہے اس آیت کو نازل کیا گیا کہ نماز خوف کیسے ادا کرنی ہے۔ قصر میں نماز کو ہم 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور خوف میں 2 سے بھی کم کر کے 1 رکعت پہ جو ہے لے آیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیا جا رہا ہے، اور خوف کی نماز کا یہ وہ موقع ہے جب دشمن موجود ہو اور اس کے حملے کا خطرہ ہو۔ بے شک جنگ نہ ہو رہی ہو لیکن ذرا سی غفلت بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہو۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ دشمن کے مد مقابل کھڑا رہا یا اس کی نگرانی کرتا رہا کہ کہیں وہ ہم پر حملہ کر کے ہمیں کوئی ذکر نہ پہنچائیں، اور دوسرا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے۔ یہاں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اور جب تو ان میں موجود ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پھر جب تو اس کو نماز پڑھائے تو پھر کیا ہوگا کہ جو حصہ تیرے پاس ہے لوگوں کا، یا کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کا، تو ان میں سے 2 حصے کر دے، اس گروہ کے 2 حصے کر دے، ایک حصہ جو ہے وہ تیرے پیچھے نماز پڑھے اور ایک حصہ دشمن کے مد مقابل کھڑا رہے۔ پہلا گروہ نماز پڑھے گا، اور اس گروہ نے جب نماز پڑھ لی یا نماز سے جب وہ فارغ ہو چکا، مورچے وہ سنبھال لے گا، اور جو مورچوں پہ کھڑے تھے نگرانی کرنے کے لیے اب وہ نماز پڑھنے آئیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دونوں حصوں کو 1 رکعت پڑھائی، اس طرح آپ کی 2 رکعت ہو گئی اور فوج کی 1 رکعت ہوئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 رکعت آپ نے پڑھائیں، اور اس طرح آپ نے 4 رکعت پڑھ لی اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئیں۔ طریقہ ایسے بتایا گیا بعض روایات میں کہ آپ نے 1 رکعت پڑھ کر
تحیات کی طرح بیٹھے رہے، اور فوجیوں نے کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعت پوری کی اور دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری رکعت شروع کی تو انہوں نے وہاں سے نماز اسٹارٹ کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھے تو پھر یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دوسری رکعت پوری کی، اور اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے جب تک کہ فوجیوں نے دوسری رکعت بھی پوری نہ کر لی۔ پھر ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ سمجھ آئی نا کہ کس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ اگر وہ 1 رکعت بھی پڑھتا ہے خوف کے وقت نماز تو وہ قبول ہے اللہ کو، کیونکہ یہ حکم دیا گیا ہے۔ حذر کا لفظ جب اکیلے آتا ہے نا، حذر، تو اس سے مراد ہر قسم کا اسلحہ ہو سکتا ہے، جیسے سپر، خود، زرہ، تلوار، بندوق وغیرہ۔ لیکن جب لفظ اسلحے کے ساتھ آئے تو مطلب صرف وہی چیزیں جن کو ایک سپاہی اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس آیت کے خاص حالات کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے تھا۔ اس اشارے پر ہم یہاں اکتفا کرتے ہیں کہ سنتوں کی تعداد کی تفصیل میں ہمیں نہیں جانا کہ 2 پڑھی، 1 پڑھی، رکعات کی تعداد کی تفصیل میں ہم نے نہیں جانا، جتنی بھی پڑھی، کیونکہ نماز خوف کا ہر زمانے میں یہی طریقہ نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے تھا کہ انہوں نے جماعت کھڑی کی تھی کہ آؤ نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم موجود ہو اور لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو یہ شکل اختیار کر لینا۔ اس زمانے میں تو جنگ کی شکل ہی تبدیل ہو چکی ہے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا تو اب سوال ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے حالات کے مطابق جماعت کی جو شکل اختیار کی جائے وہ اپنائی جا سکتی ہے۔ اسلام میں احتیاط کے تقاضوں سے بے پرواہ ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بارش میں یا بیماری میں یا اسلحہ اتارنے کی اجازت تو ہے، لیکن حذر یعنی حفاظتی نوعیت کی چیزوں پر پھر بھی بے پرواہ ہونے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ مطلب تمہارے پاس ہر وقت کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو تمہاری جان کو بچائے۔ آخر میں کہا گیا کہ ان کفار کو کچلنے کو ہر وقت تازہ دم رہو اور ہوشیار رہو، جبکہ اللہ نے تو ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جو انہیں آخرت میں ملے گا، جو بہت رسوا کن عذاب ہے۔ یہ بات اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کے نور کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے ان کا یہی انجام ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، اور اللہ ان کو اس عذاب میں ڈالے گا جو کہ بہت ہی دردناک، بہت ہی رسوا کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔